ظالم جس روح پر بھی ہو ظالم ہی ہوتا ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا یا ظالم کو ظالم نہ کہنا یا ظالم سے دوستی محبت اٹھنا بیٹھنا ختم نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ظالم کی معاونت، ظالم کی طرف جھکاؤ، ظالم کی طرف میلان، ظالم کے ساتھ دوستی محبت، جو آدمی یہ کام کرے گا خود ظلم نہ بھی کرے تو یہ بھی ظالم ہے۔ یہ بھی کیا بھائی؟ ظالم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس نے ظلم نہیں کیا لیکن ظالم کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید 12واں پارہ سورہ ہود کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی دوران خطبہ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، خطاب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سمجھانا امت کو ہے۔ پیغمبر تو عدل و انصاف کا بتانے والے ہیں، ظلم سے روکنے والے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو خطاب ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ بھی مجھے اور آپ کو خطاب ہے، استقامت۔ دوبارہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ میلان رکھو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالموں کی طرف میلان اور جھکاؤ نہ رکھو۔ آیت کو سمجھو، ظالموں کی طرف میلان جھکاؤ، ان کے ساتھ محبت نہ رکھو، ان کے ساتھ محبت۔ اب یہاں خود ظلم کرنے کا نہیں کہا کہ ظالم نہ بنو، ظلم نہ کرو، نہیں، ظالم کی طرف جھکو نا، ظالم کی طرف، وہ سارے بولو ظالم کی طرف جھکو۔ اس بات کو سمجھو کہ انسان نے خود ظلم نہیں کیا، لیکن اس کو حکم ہو رہا ہے کہ ظالم جو ظلم کرنے والا ہے اس کی طرف دوستی نہ نبھاؤ، اس کا ساتھ نہ دو، اس کی طرف میلان نہ رکھو، جھکاؤ نہ رکھو، محبت کی طرف یا اس کی مدد کی طرف۔ اگر ایسا کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، 3 سزائیں ہیں بھائی، 2 سزائیں کیا ہیں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آخرت میں تمہیں آگ کا عذاب ملے گا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے بغیر تمہیں کوئی حمایتی بھی مددگار بھی نہیں ملے گا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، تمہاری مدد بھی۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے صدقات قبول نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، کیا کریں بھائی؟ میں اور آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں، خود نماز تہجد قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ظالم کا ساتھ جو دیتے ہیں، ظالم کے ساتھ دینے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ظالم کے ظلم پہ چپ رہنے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ظالم کے ظلم پہ چپ رہنے والے پہ بھی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ جب تک ظلم سے معاشرے کو پاک نہیں کیا جائے گا، معاشرے کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ امن دوبارہ بھائی، ظالم کا ظلم کا ساتھ دینے والا بھی کیا ہے بھائی؟ بولو کیا ہے بھائی؟ ظالم۔ اتنی بات آپ کو میں نے ذرا تمہیداً سمجھائی ہے، کیوں؟ آج یزید کو ظالم نہیں کہا جاتا، یزید ظالم نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کنبے کو شہید کیا، معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، ظالم کو ظالم تو کہنا چاہیے، کیا؟ اب قرآن کہتے ہیں فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى
للذین ظلموا، مت جھکو، مت ملاپ رکھو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا۔ بتاؤ جن لوگوں نے حضرت حسین اور آپ کے خاندان کو شہید کیا وہ ظالم ہے یا نہیں؟ ظالم کے ظلم پہ چپ رہنا خود ظلم ہے یا نہیں؟ ہاں، ظالم کو ظالم کہنا ہے، کوئی بھی ہو۔ آؤ میں ذرا اس بات کو ذرا اور وضاحت سے کرتے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ سب سے پہلی بات، مظلوم مظلوم ہی ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہی ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم اگرچہ فاسق فاجر کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ فاسق فاجر بھی ہو، فرمایا اس کے اپنے نفس کا گناہ ہے، فسق و فجور، لیکن اللہ ہے وہ مظلوم تو اللہ اس فاسق فاجر کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، ہے مظلوم۔ تو اس لیے بھائی مظلوم کی بد دعا سے کیا کرنا ہے؟ بچ رہے میں اور آپ نے۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل کوفہ نے شکایت کی ہے، امیر المومنین ہمارے امام حضرت سعد ہیں، نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں، نماز بڑی پہلی 2 رکعتیں اتنی لمبی کرتے ہیں اور دوسری چھوٹی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فرمایا امیر المومنین میں پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں، دوسری 2 چھوٹی پڑھاتا ہوں، کیوں کہ میرے پیغمبر نے پڑھائی ہے، میرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے لیے اپنے آدمی بھیجے، جاؤ ذرا شیخ سے پوچھ کراؤ یہ ساتھ کی شکایت کیوں ہے، شکایت کیوں ہے، جاؤ پوچھ کراؤ۔ پوچھنے کے لیے جس سے پوچھتے فرماتے بھائی حضرت صاحب بڑے دیندار آدمی ہیں، بڑے تقوی دار آدمی ہیں، انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں، صحیح تقسیم کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی تھا جس کو وساطہ نام کا ایک آدمی تھا، اس نے ان لوگوں کو اجازت ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کو شکایت دی۔ شکایت کیا کی؟ کہا کہ سعد جب فیصلہ کرتا ہے نہ انصافی کے ساتھ کرتا ہے، جب لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کی کیا کرتا ہے بھائی، اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش نہیں آتا، لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، ظاہر بات ہے آج بھی معاشرے میں ہمارے لیے ہے، ایک انسان کے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں، ویسے لوگ اس کو چھاپتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی یہ کام فلاں نے کیا ہے، یہ کام فلاں نے کیا ہے، بڑا متکبر ہے، اور فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور بڑا ظالم آدمی ہے، اس طرح ہے، کہتے ہیں آج بھی لوگ۔ ان کے لیے عبرت کا سامان ہے، ذرا عبرت حاصل کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، ظاہر بات ہے دل دکھتا ہے انسان کا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہے، میرے حق میں کہتا ہے میں لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا، میں انصافی کرتا ہوں، نرمی نہیں کرتا لوگوں پر، یا اللہ اپنی اگر بات میں جھوٹا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اندھا کر دے، اور دوسرے نمبر پہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر، اور تیسرے نمبر پہ اللہ اس پہ فقر و فاقہ مسلط کر دے، غربت مسلط کر دے، یہ فقیر ہو کر، یہ گداگر بن کر لوگوں کے گھروں میں سوالی بن کر دعا مانگتا ہوا نظر آئے۔ اللہ کے نبی کے صحابی ساتھ اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ راوی روایت بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے خود دیکھا ابو سعدہ کو کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، فتنوں میں مبتلا ہو گیا،
भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था। मैंने पूछा क्या हो गया? कहने लगा लोगों साथ की बद्दुआ मुझे लग गई है, साथ की बद्दुआ लग रही है। जालिम जैसा भी हो, देखो ना किसी शायर ने कहा था कि ला तज़लिमन्ना इज़ा मा कुन्ता मुक़तदिरन फज़्ज़ुल्मु तर्जिउ उक़बाहु इलन नदमी तनामु ऐनाका वल मज़लूमु मुंतबिहुन यदू अलैका व ऐनुल्लाहि लम तनिमी। माना क्या है? ला तज़लिमन्ना इज़ा मा कुन्ता मुक़तदिरन, जब आपको अल्लाह ने इक़्तिदार अता किया हुआ है, जब अल्लाह को आपको माल अता किया हुआ है, तो किसी पे जुल्म न करना। फज़्ज़ुल्मु तर्जिउ उक़बाहु इलन नदमी, क्योंकि जुल्म का आखिरकार अंजाम ये है कि नदामत होती है। आखिरत में भी नदामत है, दुनिया में भी नदामत है। क्यों? तनामु ऐनाका वल मज़लूमु मुंतबिहुन। अरे तू तो रात को सो जाता है, तेरी आंखें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन जिसके साथ तूने जुल्म किया है रात को उठ के अल्लाह से तेरे हक में बद्दुआ करता है। तनामु ऐनाका वल मज़लूमु मुंतबिहुन यदू अलैका व ऐनुल्लाहि लम तनमी। तू तो सो जाता है, तेरे हक में वो बद्दुआ उस रब से करता है जिस रब को नींद ही नहीं आती। बच जालिम मजलूम की बद्दुआ से। तू तो रात को सो जाता है, लेकिन मजलूम तेरे लिए बद्दुआ करता है, उस रब से करता है जिस रब की आंखें सोती नहीं, वो रब सोता नहीं। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। मैंने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सारा तफसीली बयान नहीं करता, मुख्तसर। क्या मुझे आपको पता चले जुल्म का अंजाम क्या है। हज़रत हुसैन जालिमों के सामने डटे या न डटे? बोलो, मुझे आपको भी चाहिए जालिम के सामने डट जाना। अब सुनो, वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू, उलमा के जरा अक़वाल सुनिए, इसका माना क्या है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू का माना है जालिमों से दोस्ती न करो और उनका कहा न मानो, उनका कहा न मानो। और इब्न जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जालिमों की तरफ किसी तरफ भी मैलान न रखो, मैलान न रखो। और अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जालिम के अमाल और अफ़आल को पसंद न करो, पसंद न करो। और जालिमों से मुदाहनत यानी उनके बुरे अमाल पर सुकूत या रज़ा का इजहार न करो कि जालिम ने जुल्म किया चुप रह जाओ, क्या ठीक है भाई, अच्छा इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। जैसे पिछले जुम्मे में मैंने कहा था कि जालिमों ने बाजोड़ के अंदर तुलबा उलमा नौजवान मुसलमानों को शहीद कर डाला और खुश होने वाले खुश हो रही है, जालिम के जुल्म पे खुश होने वाला भी क्या? सारे बोलो जालिम है। जालिम के जुल्म पे खुश होने वाला जालिम है। बेहया का साथ देने वाला बोलो सारे बेहया है, न इंसाफ का साथ देने वाला न इंसाफी है। और अगले काजी पेरजावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू का माना करते हैं कि शक्ल और सूरत, फैशन, रहन सहन, इंसान का रहन सहन, तौर तरीके, उनमें जालिमों की तरीकों पे चलने वाला ये भी जालिम है। ये भी क्या है भाई? अब जरा आते हैं मसले की तरफ। बताओ ना मुसलमानों, दाढ़ी मुड़ाना जुल्म है या नहीं? क्यों? काफिर दाढ़ी मुड़ाते हैं, वो जालिम है। उनके नक्शे कदम पे चल के मुसलमान भी दाढ़ी मुड़ाता है, जालिम हुआ या न हुआ? वो भी अपने फैशन के तौर पर नबी के तरीकों को, उनको तो परवाह ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। आज जालिम काफिरों ने जो काम किया, सरे बाजार औरतों को
کر سکتی ہے؟ اس کی کچھ حدود ہے، کچھ شرائط ہے؟ کافروں نے فیشن بنایا، داڑھی کا مذاق اڑایا، کرسچنوں نے مذاق مزایا، ساری داڑھی کاٹ دی، یہاں سے رکھ لی، میں نے اور آپ نے بھی رکھ لی ہے کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے معاشرے میں ناراض ہونا یہ ظالم ہے۔ اسی لیے تو علماء ممبر و محراب سے ان باتوں کو بات کرتے ہیں کہ ظالم کے ظلم میں چپ رہنا بھی ظلم ہے۔ کیا ہے؟ اور اپنے طریقوں کو دیکھے، میرا اور آپ کا رہنا سہنا کیسا ہے؟ کافر بھی صبح اٹھ کے اپنی عبادت کرتے ہیں، کافر بھی، سورج کے پجاری بھی سورج کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کے پجاری پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، صلیب کے پجاری صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان رب کے پکارنے والے ہیں، رب کی عبادت کرنے والے ہیں، صبح سارے سوئے رہتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ جمعے کے اجتماع میں صرف آیا، مسلمانی پوری ہو گئی، وہ بھی اکثر اوقات نماز کے وقت آتے، خطبہ ختم ہوا، یہ مسلمانی رہ گئی ہے۔ اور اس کا پھر حشر یہ ہے، مسجدیں ویران ہیں، دین کی بات سنتا ہی کوئی نہیں۔ جمعے کو ہوتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اس پہ بیٹھتا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، آپ اپنی مسجدوں میں دیکھو، جہاں کوئی پہلی صف میں بیٹھنے والا نمازی تھا وہ مر گیا، اس کی جگہ کوئی دوسرا پہلی نماز صف میں، صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا، اس کی جگہ کوئی دوسرا آیا ہے؟ بولو بھائی، آپ کے گاؤں میں حاجی صاحب تہجد گزار، رات کو اٹھ کے صبح کی اذان دینے والا مر گیا، اس کی جگہ کوئی اذان دینے والا آیا ہے؟ بولو، کیوں نہیں آیا؟ ہم دین سے دور ہیں۔ اس لیے مسلمان سب سے عرض کرتا ہوں، سب صاحب اولاد ہیں، سب صاحب اولاد ہیں، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ جمعے والے دن سنتیں نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے ہیں۔ اور بھائی سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جن کو پکا یقین ہے میں گھر میں پڑھوں گا۔ جو یہاں سے جا کے بازار میں، کاروبار میں، دکانداری میں، بازار میں گپ شپ پہ لگ جائے، اس کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ جمعے والے دن نظر رکھیں، جو سنتیں نہیں پڑھتا ہے، ایک دن کان پکڑا کے مارو، دیکھنا دوسرے دن کون سنتے نہیں پڑھتا۔ باپ مارے، ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں، ہمارے پاس تھاٹی سمجھانے کی ہے، ہاتھ سے مارنے کی تھاٹی اللہ نے والد کو دی ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں تیروں کی برسات میں بچے شہید کرا کر، بچیاں شہید کروا کر، نوجوان شہید کرا کر، بوڑھے شہید کرا کر بھی اللہ نے حضور کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ چھوڑا بھائی؟ باپ علی بھی مسجد کو جاتے ہوئے شہید ہوا، بیٹا حسین بھی سر سجدے میں رکھتے ہوئے شہید ہوا۔ علی کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے نمازی ہیں۔ کون ہے بھائی؟ نمازی ہیں۔ وہ کوفہ والوں نے خط لکھے، مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ چچا زاد کو بھیجا، پتہ کر کے آؤ سچے ہیں جھوٹے ہیں۔ کوفہ والوں کو کوئی یقین نہیں ہے۔ گئے، حالات کا جائزہ لیا، حالات سازگار ہیں۔ 20,000 آدمی، 16,000 آدمی، 18,000 آدمی نے حضرت حسین کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ بولو سارے، 18,000، 20,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ کیا حضرت حسین کو مانیں گے؟ یزید کی بیعت نہیں کریں گے؟ لیکن جب کربلا میں گئے تو کتنے ساتھ دے؟ بولو، 20,000 دے، 18,000 دے، 16,000 دے۔ کہاں گئے وہ بیعت کرنے والے؟ کہاں گئے وہ خط لکھ کر بھیجنے بلوانے والے؟ خط لکھنے والے کون تھے؟ بلوانے والے کون تھے؟ شہید کروانے والے کون ہیں؟ حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، مجھے واپس جانے دیجیے۔ اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب شہید کربلا، شہید کربلا، آپ ویسے من گھڑت روایتیں لوگوں نے بہت ساری لکھی ہے، تاریخ کی باتیں، اس کتاب کو لے کر ہر آدمی شہید کربلا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی جو امرنگی ٹاؤن میں بنا ہوا ہے، اس کے پہلے شیخ الحدیث ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ کے والد محترم ہیں، ان کی کتاب شہید کربلا بڑی مستند کتاب ہے، اور صحیح معنی میں باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھنا ہے، پھر کربلا آپ کو سمجھ آ جائے گا، کربلا کیا ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گا۔ ظلم ہوا ہے، یزید نے اگرچہ وہاں ظلم کرنے میں نہیں تھا لیکن ظالموں کا ساتھ تو دیا ہے بھائی، خاموشی تو اختیار کی ہے نا بھائی، ظالموں کو عہدوں سے ہٹایا تو نہیں بھائی۔ اس مسئلے میں آج مسلمان بڑے پریشان ہیں، مسلمان کیا ہے بھائی، بڑے پریشان ہیں، یزید کو ظالم کہو گے تو اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، ظالم ظالم ہے بھائی، ظالم چاہے ظلم کرے یا ظلم پہ خاموش ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف جھکو بھی نہیں، میلان بھی نہ رکھو، اظہار دوستی بھی نہ کرو، اگر کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، قرآن کا فیصلہ ہے تمہیں جہنم کی آگ ملے گی، کیا ملے گی بھائی، جہنم کی آگ، میں تو نہیں کہتا تھا، قرآن کہتا ہے، سورہ ہود ہے، 12 ہے، اس لیے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے رہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے، باقی صحابہ عبداللہ بن زبیر اور باقی صحابہ سارے منع کرتے رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، میں جاؤں گا، میں کیا کروں گا، جاؤں گا، راستے میں خبر ملی اپنے ساتھ والوں کا واپس جا سکتے ہیں، کہا نہیں، حسین کیوں گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے گئے تھے کہ یزید فاسق فاجر ہے، یزید کیا ہے بھائی، یاد رکھو ایک بات اور بتا دوں، حجاج بن یوسف قرآن کا حافظ ہے یا نہیں، بولو، رات کا تہجد گزار ہے یا نہیں، 100 نفلیں پڑھنے والا ہے یا نہیں، ہے ظالم ہے کیا بھائی، ظالم ہے، قرآن کے اوپر اعراب کس نے لگوائے، یہ زبر زیریں کس نے لگوائی، کس نے لگوائی، حجاج بن یوسف نے لگوائی، تہجد گزار تھا، سارا کچھ تھا لیکن تھا ظالم، تھا کیا بھائی، تو کیا خیال ہے آپ حجاج بن یوسف کو ماننے والے ہو، بیت اللہ میں سنگواری کس نے کرائی، حجاج بن یوسف میں، مدینہ میں، مدینہ الرسول میں، نبی کے شہر میں خون کس نے بہایا، حجاج بن یوسف نے، یزید کے حکم پہ بہایا گیا، بہرحال کوئی چلو ٹھیک ہے بھائی، حسین رضی اللہ عنہ کو شہید یزید نے نہیں کیا، مان دو، لیکن بیت اللہ پہ پتھر کس نے پھگوائے ہیں، منجنیکوں سے پتھر کس نے پھگوائے ہیں، مدینہ الرسول میں سینکڑوں پرانے شہداء وہ صحابی جو نبی کے ساتھ بدر میں شریک تھے، ان کو شہید کس نے کروایا، ایک مسئلہ تو نہیں ہے، کئی مسئلے ہیں، اس لیے نعرہ یہ ہے ظالم، بول بھائی ظالم ظالم ہے، مظلوم کا ساتھ نہ دینے والا کیا بھائی، یزید ظالم ہے، یزید کیا بھائی، میں یہ نہیں کہتا آپ کتاب نعرہ ہی لگائیں، لیکن ظالم کا ظلم بیان کرنا ہے، آپ کے گاؤں میں کوئی آدمی کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، وڈیرے کا ساتھ دیتا ہے، کسی ایسی پارٹی کے ساتھ جو ظلم کرنے والی ہے لوگوں پر، ایسے آدمی کے ساتھ، مالدار کے ساتھ جو غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا ظالم ہے یا نہیں، سچ بولو، یہ تو ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں، عام سی بات ہے، جو بھی ظالم کا ساتھ دے وہ ظالم ہے بھائی، مظلوم کی حمایت نہ کرے وہ ظالم ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہ تو سارے میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہے، اور سنو تفسیر قرطبی میں ہے، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عالم سے زیادہ، اس عالم سے زیادہ مقبول کوئی عالم نہیں جو کسی ظالم کے دروازے پہ اپنی حاجت لے کر جائے، کسی ظالم کے دروازے پہ اپنی حاجت لے کر، دنیاوی حاجت، کون سی حاجت بھائی،
تو اس لیے بھائی اللہ مجھے رات کو ایمان میں سمجھ نصیب فرمائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو کاز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ مجھے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسین نے باطل کو چھوڑا ہے، حق کو اپنایا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر بار کی قربانی دے دی۔ میں اور آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی کچھ خواہشات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے؟ آج سے تہیہ کرو انشاءاللہ، آئندہ نبی کی جتنی سنتیں ہیں انشاءاللہ ان کو زندہ کریں گے۔ زندہ کرو گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ یہی حسین رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ آئندہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ، مسجد آباد کرو گے انشاءاللہ۔ نہیں کرو گے نسلیں ویران ہو جائیں گی۔ نسلیں کیا ہو جائیں گی بھائی؟ تو جس ڈوگی میں چاہت نہ مارو تو ایسا نہیں چھوڑو، اگر فصل ہوتی ہے جی وہ چوکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جہاں کھیت پہ محنت نہ کی جائے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جہاں اگر محنت نہ کی نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ نسلیں کیا ہو جائیں گی بھائی؟ اس لیے محنت کرنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ ہمیں ان کے شان مقام مرتبے کو، اہل بیت کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل بیت کا بڑا مقام ہے، اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما اور یا اللہ قیامت والے دن ہمارا حشر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔